اور وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو کیا بنایا ہے؟ چھت بنایا ہے۔ بلندی کو ہمارے لیے بنا ترجمہ ادھر انہوں نے کیا ہے چھت بنایا ہے، ہیں جی، اس کا بنا کا انہوں نے بھی چھت کا معنی ہی کیا ہے، اور لیکن بنا کا مطلب صرف چھت نہیں ہے، بنا یعنی بلڈنگ، بنا یعنی جس کی چار دیواری بھی ہوتی ہے اور چھت بھی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو ادھر پھر کیسے اس کا معنی ہو سکے گا؟ چونکہ انہوں نے تو صرف یہی کہہ دیا ہے کہ بھائی یہ کیا ہے جی، چھت ہے۔ تو اب اس کا کیا کیا جائے؟ خدا کریم نے کہا ہے کہ نہیں، یہ بنا ہے۔ بنا کا مطلب ہوتا ہے جو جیسے ہماری کوئی بھی مکان ہو یا کوئی بھی بلڈنگ ہو یا کوئی بھی جگہ ہو جہاں کیا کیا جائے، جہاں رہنے کی محفوظ جگہ ہو یا جس مقصد کے لیے بھی بنا بنائی جائے، بنا کا مطلب تو یہ ہے۔ پھر یہاں کیا معنی کریں گے؟ تو یہ میں تیسری اس تفسیر میں اس کا معنی دیکھ کر دوستوں کے سامنے رکھتا ہوں، ممکن انہوں نے کوئی اور بات کی ہو، اگر کوئی اور بات ہوئی تو پھر ٹھیک ہے۔ یہ فرماتے ہیں تاکہ دوزخ سے آپ محفوظ رہو، اس کی بندگی جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا۔ یہاں بھی وہی لفظ کا معنی چھت ہی کیا گیا، جبکہ بنا کا عرض کیا ہے کہ معنی صرف چھت نہیں ہے۔ مثلا کوئی کہے کہ میں نے اپنے گھر کی بنا پر مثلا گارڈر اور ٹی آئرن ڈالے ہیں، نہیں، بنا پر نہیں ہوتا ہے، بنا تو سارے اس مجموعے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں وہ جو سائنسی صورت ہے وہ سامنے آتی ہے، اس لیے کہ یہ جو سما ہے، اس سے مراد یہ جو ہمارے سروں پر ایک ٹائم میں موجود ہوتا ہے، یہ تو مراد نہیں ہے۔ ہمارے آس پاس سارا کیا ہے؟ سما ہے، بس دائرے میں ہے۔ یہ جو سما جس کو بول رہے ہیں یہ دائرے میں ہے، اور وہ دائرہ ایک بنا ہے، دائرہ پورے کا پورا۔ ہاں، ہمارے اوپر تو صرف ایک سائڈ سامنے لگی، لیکن ہمارے آس پاس میں بھی وہ موجود ہے، ہمارے نیچے بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ موجود ہے۔ بس ہمیں ہر طرف سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک بلڈنگ ہے۔ یہ زمین ایک خاص دائرے میں ہے، اور اس کے دائرے میں آس پاس جو ہے چاروں طرف اس سما نے اس کو گھیرا ہوا ہے۔ یہ جو گیسوں کا مجموعہ ہے جس کو اوزون لیئر کہتے ہیں، جو کہ ہمیں کازمک شعاؤں سے بچاتا ہے، سورج کی ان ذرہ رساں شعاؤں سے بچاتا ہے، یا دوسرے سیاروں کے جو وہ ان کے گریوٹی کے زور ہوتا ہے اس سے ہمیں بچاتا ہے۔ وہ دائرے وار پوری طرح ہمارے آس پاس میں ہے، ایسے نہیں ہے کہ صرف ایک سائڈ پہ ہے کہ ہم کہیں گے یہ چھت ہے، نہیں، واقعاً بلڈنگ ہے، پوری بنا ہے، چاروں طرف ہے، اور ایسے نہیں کہ صرف اس طرف ہے، ادھر بھی ہے۔ جیسے بلڈنگ کے 6 زاویے ہوتے ہیں نا، کسی بھی بلڈنگ کے کتنے ہوتی ہیں؟ بلڈنگ کی جو ساخت ہوتی ہے مکعب ہوتی ہے، 6 اس کے سائڈیں ہوتی ہیں، شمال جنوب مغرب مشرق اوپر نیچے، 6 سائڈیں ہوتی۔ تو ہمارے بھی 6 سائڈوں سے ہم محفوظ ہیں اور دھیان کیا گیا ہے، اس لیے یہ جو ہے وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان یا اور اس سے مراد عرض کی ہے کہ وہ یہاں سے شروع ہونے والا، یعنی
جہاں سے یہ لیئر شروع ہوتے ہیں گیسوں کے، وہاں سے یہ آسمان شروع ہو رہا ہے اور جا رہا ہے. تبھی تو وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ کہ جو ہمارے اوپر تقریباً 3-4 کلومیٹر یا اس سے تھوڑا سا اوپر بادل ہوتے ہیں، پتہ نہیں اب مختلف ہوتے ہیں، ان کے بھی لیئر ہوتے ہیں. تو اسی ایریا کو اور اس سے اوپر جتنی بھی جگہ ہے اس سب کو آسمان کہتے ہیں، سما کہتے ہیں. تو خدا کریم نے کہا ہے کہ اس کو ہم نے بنا بنایا ہے، آپ کے لیے ایک بلڈنگ اور محفوظ جگہ بنائی ہے جس کے اندر آپ محفوظ ہیں. اور واقعاً ہم محفوظ ہیں، نہیں تو کب کی جو ہے ہماری زمین کو کیا ہے دوسرے سیارے اچک لیتے، یا جو انسانوں کو جو ہے یہاں سے کیا ہو جاتا ان شعاؤں کی وجہ سے، اور وہاں جو آسمانوں میں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور سلسلے ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ انسان یہاں محفوظ نہ ہوتے، بلکہ کیا ہو جاتے، بلکہ یہ جو درمیان میں لیئر اگر ہٹ جائے تو صرف اسی سورج کی روشنی سے ہی انسان مر جائے، یعنی اس کے جو ذرہ رساں لہریں ہیں ان سے انسان سارے کیا ہو جائیں، ختم ہو جائیں گے، کچھ ٹائم سے بھی زیادہ نہیں رک سکیں گے. یہ تھوڑا سا ابھی ایک زاویے میں اس کا جو ہے نا وہ لیئر کا سوراخ ہوا ہے، تو انسانوں کے لیے بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے. اور انسانوں میں یہ زمین پر اتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں، شاید یہ علامت کے طور پر ہے کہ بھائی دیکھ لیں یہ جو آسمان کے اوپر آپ کے ایک خاص قسم کی تہیں ہم نے گیسوں کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ تاکہ آپ کو وہ جو ذرہ رساں نقصان دہ عناصر ہیں جو دوسرے سیاروں سے یہاں آ سکتے ہیں ان سے بچایا جا سکے.